عارفہ میری بچپن کی سہیلی تھی اور رشتے میں کزن لگتی تھی، مگر ہم دونوں کو دوستی رشتہ داری سے زیادہ پیاری تھی۔ گھر ساتھ ساتھ تھے، لہٰذا روز ہی ملاقات رہتی تھی۔ انٹر تک ساتھ پڑھا، پھر اس نے پڑھائی چھوڑ دی اور بیوٹی پارلر کا کورس کرنے لگی، کیونکہ پڑھائی سے اسے دلچسپی نہ تھی۔ والدین نے بھی سوچا کہ جو کرنا چاہتی ہے کر لے، ہاتھ میں کچھ ہنر تو آئے۔ عارفہ کا تعلق متوسط گھرانے سے تھا، جہاں اخراجات زیادہ اور آمدنی کم ہوتی ہے، اور سفید پوشی کا بھرم رکھنا بھی مشکل ہو جاتا ہے۔ اس کارن والدین نے اسے یہ کورس کرنے دیا، کیونکہ وہ کسی دوسرے شعبے میں جانے کے لیے تیار نہ تھی۔ بیوٹی پارلر کھولنے کا اسے شروع سے شوق تھا۔ والدین نے سمجھایا کہ بی اے کر لو، مگر وہ نہیں مانی۔ میں نے بی اے کر لیا تو ایک اچھی کمپنی میں جاب مل گئی اور میں ڈیوٹی پر جانے لگی۔ تنخواہ اچھی تھی، پک اینڈ ڈراپ کی سہولت بھی حاصل تھی، لہٰذا میں اپنی جاب سے مطمئن تھی۔ جبکہ عارفہ بیوٹی پارلر کا کورس مکمل کرنے کے بعد بھی بے روزگار تھی اور کوئی ملازمت حاصل نہ کر سکی۔ وہ اکثر چھٹی کے روز میرے پاس آتی اور تقریباً سارا دن ہم ساتھ گزارتے۔ وہ کہتی میرے لیے بھی اپنی کمپنی میں کوئی ملازمت دیکھو، بیکار رہنے کی وجہ سے پریشان رہتی ہوں۔ میں تسلی دیتی ضرور دیکھوں گی، اگر کسی لڑکی نے ملازمت چھوڑ دی تو اس کی جگہ تمہارے لیے اپنے مینیجر صاحب سے بات کروں گی۔ ایسے ہی دن گزرتے رہے اور سال بیت گیا۔ عارفہ اب ہاتھ ملتی تھی کہ گریجویشن کیوں نہ کر لی، کیونکہ معمولی ملازمت کے لیے بھی اعلیٰ تعلیم یافتہ لوگوں کی مانگ تھی۔ انہی دنوں عارفہ کی پھوپھی حیدرآباد سے آ گئی۔ وہ عارفہ کے ہاں ٹھہری۔ ان کا بیٹا اسد بھی ساتھ آیا۔ عارفہ ہنس مکتی اسد کو پسند آ گئی۔ میری اس دوست میں یہ بڑی خوبی تھی کہ وہ بہت مہمان نواز تھی اور گھر آئے مہمانوں کی دل سے خدمت کرتی تھی۔ تب اس نے اپنی پھوپھی کا دل مو لیا اور انہوں نے اپنے بھائی سے عارفہ کا رشتہ مانگ لیا۔ اندھا کیا چاہے دو آنکھیں، والدین کو ہمیشہ اچھے رشتوں کی تلاش رہتی ہے۔ انہوں نے فوراً اپنی بہن کو ہاں کر دی، کیونکہ اسد ایک ہونہار اور لائق لڑکا تھا۔ وہ بینک میں ملازمت کرتا تھا اور تنخواہ بھی معقول تھی، لہٰذا چٹ منگنی پٹ بیاہ والی بات ہو گئی اور عارفہ کی منگنی اسد سے طے پا گئی۔ خوش قسمتی سے انہی دنوں اسد کا تبادلہ حیدرآباد سے کراچی ہوا، تو انہوں نے ہماری گلی میں ہی کرائے پر مکان لے لیا۔ پھوپھی تقریباً روز ہی ان کے گھر جانے لگی۔ عارفہ اس رشتے سے خوش تھی، کیونکہ اسد ایک خوبصورت اور نیک سیرت لڑکا تھا اور سب سے بڑھ کر وہ اپنا تھا۔ روز ان کی ملاقات ہو جاتی۔ وہ اپنے ماموں کے گھر جاتا تو کچھ نہ کچھ لے کر جاتا اور عارفہ بھی تحائف پا کر خوش ہوتی۔ اس بات پر کسی نے اعتراض نہ کیا، کیونکہ بہت جلد دونوں کی شادی کے بندھن میں باندھنے والے تھے۔ منگنی کو سال گزر گیا تو پھوپھی نے شادی کے لیے اصرار شروع کر دیا، جبکہ عارفہ کے والدین تھوڑا وقت لینا چاہتے ہیں تاکہ جہیز مکمل ہو جائے۔ وہ بیٹی کو پوری طریقے اور سلیقے سے رخصت کرنا چاہتے تھے۔ اس دوران عارفہ نے بہت ہاتھ پاؤں مارے، لیکن اسے کہیں ملازمت نہ مل سکی۔ خدا کا کرنا ایسا ہوا کہ انہی دنوں اس کے ابو بیمار ہو گئے اور انہوں نے آفس سے رخصت لے لی۔ علاج پر روپیہ خرچ ہونے لگا تو ان لوگوں کے معاشی حالات خراب ہوتے گئے۔ گھر میں پریشانیاں بڑھی۔ چھوٹے بہن بھائی پڑھ رہے تھے اور عارفہ بڑی اولاد ہونے کے ناطے ان پریشانیوں کو زیادہ محسوس کرتی تھی۔ ادھر پھوپھی بیٹی کی شادی کر دینا چاہتی تھی، مگر عارفہ کہتی تھی کہ پہلے گھر کے حالات سنبھل جائے پھر شادی کروں گی۔ وہ تندہی سے ملازمت کی تلاش میں لگ گئی اور کئی بیوٹی پارلرز میں بھی آ گئی۔ آخر اسے ایک جگہ جاب مل گئی۔ جس شخص کا یہ بیوٹی پارلر تھا وہ ایک اٹھیر عمر شخص تھا، خاصا بد شکل مگر دولت مند۔ جب اس نے عارفہ کو دیکھا تو فوراً ملازمت دے دی۔ اس شخص کا نام الادیتا تھا۔ اسے اپنے پارلر میں کسی کارکن کی ضرورت نہ تھی، لیکن عارفہ پہلی نظر میں اسے پسند آ گئی تو اس نے اسے ہاتھ سے جانے نہ دیا اور معقول معاوضے کی پیشکش کر دی۔ حالانکہ لڑکی کو پہلے سے کام کا کوئی تجربہ نہ تھا۔ عارفہ ملازمت پر جانے لگی۔ یہ بات پھوپھی اور اسد کو اچھی نہ لگی،
مگر گھر کی مجبوری دیکھ کر وہ چپ ہو گئے۔ پپی چاہتی تھی کہ بھائی جلد صحتیاب ہو جائے تاکہ وہ عارفہ کو بہو بنا کر گھر لے آئے۔ ملازمت پر گئے ابھی چند روز ہی ہوئے تھے کہ رکشا کی بجائے وہ کار میں آنے جانے لگی۔ یہ کار بیوٹی پارلر والے کی تھی۔ اس کا ڈرائیور روز گھر کے دروازے پر کار لاتا اور عارفہ ٹاٹ سے اس میں سوار ہو کر چلی جاتی۔ یہ سب اسد نے اپنی آنکھوں سے دیکھا جو وہ دیکھنا نہیں چاہتا تھا۔ کوئی بھی منگیتر بھلا ایسے نظارے کا متحمل کیسے ہو سکتا ہے کہ اس کی منگیتر اپنے باس کی ذاتی گاڑی میں ڈیوٹی پر آئی جائے۔ وہ یہ دیکھ کر ایسا گمسم ہوا کہ دفتر جانے کی بجائے گھر واپس آ گیا اور بجھل قدموں سے کمرے میں جا کر لیٹ گیا۔ ماں نے پوچھا، بیٹا کیا بات ہے، آج آفس نہیں جا رہے؟ طبیعت تو ٹھیک ہے، اس نے جواب دیا۔ ہاں ماں، ویسے ہی دل پر کچھ بوجھ سا ہے، سونا چاہتا ہوں۔ اسد نے دفتر فون کر دیا کہ طبیعت ناساز ہے۔ چونکہ وہ ایک فرض شناس آفیسر تھا اس لیے اسے آسانی سے چھٹی مل گئی۔ شام کو جب عارفہ واپس آئی تو اسد اس کے گھر گیا اور سمجھایا کہ نوکری پر اس طرح جانا ٹھیک نہیں، لوگ باتیں کریں گے اور تم بدنام ہو جاؤ گی۔ عارفہ نے درشی سے کہا، بدنامی کس بات کی؟ کیا لوگ دفتر کی سواری میں ڈیوٹی پر نہیں جاتے؟ اسد نے کہا، جاتے ہیں، لیکن وہ اور طرح کی سواری ہوتی ہے، باس کی قیمتی کار نہیں ہوتی۔ عارفہ نے تکیے لہجے میں پوچھا، آخر تم کیا چاہتے ہو؟ اب اس کا لہجہ اور رویہ بالکل بدل گیا تھا۔ اسد نے کہا، میں چاہتا ہوں کہ تم گھر سے چادر لے کر نکلو اور غیر مردوں سے دور رہو۔ اتنا سننا تھا کہ وہ بڑک اٹھی اور تیوری چڑھا کر بولی، میں جو چاہوں کروں، تم کون ہوتے ہو مجھ پر دونس جمانے والے ہیں؟ میں نے تمہیں کبھی کسی کام سے نہیں روکا تو تم کیوں روک رہے ہو؟ اسد نے کہا، میں تمہارا ہونے والا جیون ساتھی ہوں، زمانے کی اونچ نیچ سمجھتا ہوں۔ عارفہ نے جواب دیا، میں بھی اب ورکنگ وومن ہوں، باہر کی دنیا دیکھنے لگی ہوں، اور ہاں، کان کھول کر سن لو کہ میں اب تم جیسے غریب آدمی سے شادی نہیں کر سکتی۔ اسد اپنی منگیتر کی رونق سے اس قدر دل برداشتہ ہوا کہ اس نے آفس سے چھٹی لے لی اور منگنی کی لبم بھی جلا دی۔ ماں کے منع کرنے پر بھی وہ نہ مانا اور یوں عارفہ سے رشتہ توڑ دیا۔ اسد اسے دل سے چاہتا تھا، اس لیے رشتہ ٹوٹنے پر بے بس ہو کر آنسو بہاتا رہا، مگر عارفہ کو اب اس سے کوئی سروکار نہ تھا۔ چند دنوں بعد ہی پتہ چلا کہ اس کا رشتہ اللہ سے طے ہو گیا ہے، جو اس کا باس تھا۔ ایک ماہ بعد شادی ہو گئی۔ دلہا کالا، موٹا اور بدا تھا۔ اس نے تعجب کیا لیکن عارفہ خوش تھی۔ اسد اور پپی کے سوا سبھی شادی میں شریک ہوئے۔ محلے والے رش کر رہے تھے کہ عارفہ کی قسمت کھل گئی۔ کوٹھی بہت بڑی تھی اور باغیچہ ایسا خوبصورت جیسے شالیمار گارڈن ہو۔ شادی کے دن وہ حیدرآباد آ گئی کیونکہ اس کا سسرال وہی تھا۔ اسد اپنی محبت کو اپنے ہی شہر میں دیکھ کر غم میں مبتلا ہوا اور شراب کا سہارا لیا، لیکن جلدی وہ اچھے دوستوں کی مدد سے سنبھل گیا۔ عارفہ نے للیتا کے گھر کا نظام بدل دیا اور ہر معاملے میں دخل دینے لگی۔ وہ اپنے شوہر کی تیسری بیوی تھی، جبکہ للیتا 2 بیویوں کو طلاق دے چکا تھا۔ گھر کا انتظام اس کی ماں سنبھلتی تھی۔ عارفہ نے ساس کو ایک خطبی بوڑھی کہہ کر ایک طرف کر دیا اور خود تمام اختیارات سنبھل لیے۔ جلدی اس نے شوہر کو مٹی میں کر لیا اور اصرار کرنے لگی کہ جب سارا کاروبار کراچی میں تو وہاں کوٹھی بنوا لو اور حیدرآباد والی بیچ دو۔ اس کا منصوبہ تھا کہ کراچی کی جائیداد اپنے نام کرا لے گی۔ للیتا اس کی ترغیب میں آ گیا اور وہ لوگ مستقل کراچی آ گئے۔ ان ہی دنوں عارفہ کے والد کا انتقال ہو گیا تو لوگوں نے اسے منحوس کہنا شروع کر دیا۔ ان باتوں سے دل برداشتہ ہو کر وہ واپس اپنے گھر چلی گئی۔ عارفہ کو بچی کی پرورش میں خاصی دقت محسوس ہوتی تھی۔ صحیح دیکھ بھال نہ ہونے کی وجہ سے بیچاری بیمار پڑ گئی۔ خدا جانے سے کیسی بیماری لگی کہ وہ تندرست نہ ہو سکی۔ 10 برس گزر گئے، وہ بچی نہ اپنے پاؤں پر چل سکتی تھی نہ بیٹھ سکتی تھی، بس بستر پر لیٹی رہتی۔ عارفہ کو اسے اپنے ہاتھ سے کھانا کھلانا اور کپڑے بدلنا پڑتے، ایک تکا دینے والا کام تھا۔ اب وہ اپنی ماں یا ساس کو یاد کرتی تھی، لیکن دونوں خفا تھی۔ ان حالات کی وجہ سے للیتا کا کاروبار زوال کا شکار ہو گیا۔
اور اس کا بیوٹی پارلر بھی بند ہو گیا۔ اب صرف 3 دکانوں کا کرایہ آتا تھا جس پر گزر بسر ہوتی تھی۔ انہی دنوں بیٹی صوفیہ کی حالت بگڑی تو اسے سرکاری اسپتال لے جانا پڑا۔ جس مکان میں رہتے تھے وہ بک گیا اور کرائے کے مکان میں منتقل ہونا پڑا۔ عارفہ کے ایک کزن محمود نے ترس کھا کر اپنا خالی مکان انہیں رہنے کے لیے دے دیا، جس کا بل بھی وہی ادا کرتا تھا۔ عارفہ اب اپنے شوہر سے لڑنے جھگڑنے لگی کیونکہ بچی کی بیماری اور مفلسی نے اسے چڑچڑا کر دیا تھا۔ لدیتا نے بھی کام کاج چھوڑ دیا اور گھر بیٹھ گیا۔ عارفہ نے بچی کی ذمہ داری اسے سونپی اور خود پارلر میں جاب شروع کر دی۔ جب محمود کی بیوی کو پتہ چلا کہ عارفہ ان کے مقام میں ہے تو وہ لڑنے آ گئی اور گھر خالی کروا لیا۔ یہ لوگ مجبوراً ایک گندے نالے کے قریب ایک چھوٹے سے کمرے میں شفٹ ہو گئے۔ انہی دنوں بیٹی کا انتقال ہو گیا اور وہ اور بھی دل گرفتہ ہو گئی۔ اسے اپنی ساس اور سسر کے ساتھ کی گئی زیادتیوں کا احساس ہوا جنہیں اس نے گھر سے بے دخل کیا تھا۔ بیٹی کے مرنے کے بعد وہ جاب کے بہانے غیر مردوں سے ملنے لگی، جس پر شوہر نے احتجاج کیا اور اس کی پٹائی کر دی۔ عارفہ نے غصے میں آ کر اسے کانے میں پارا دے دیا، جس سے اس کی طبیعت بگڑ گئی اور وہ اسپتال میں دم توڑ گیا۔ عارفہ اس کی میت پر بھی نہ آئی اور لوگوں کو بتایا کہ ان کی طلاق ہو چکی تھی۔ انہی دنوں ہمارے آفس میں ایک جگہ خالی ہوئی تو میں نے سفارش کر کے عارفہ کو نوکری دلوا دی۔ وہ پارلر چھوڑ کر ادھر آ گئی۔ وہاں تنویر نامی ایک شخص سے اس کی دوستی ہو گئی جو اپنی ماں کے ساتھ رہتا تھا۔ عارفہ اکثر تنویر کے گھر جانے لگی اور اس کی ماں اسے پسند کرنے لگی۔ تنویر کی عمر کوئی 32 برس تھی اور وہ شادی کرنا چاہتا تھا۔ جب بات آگے بڑھی تو عارفہ نے ان سے جھوٹ بولا کہ وہ غیر شادی شدہ ہے۔ میں نے اسے سمجھایا کہ حقیقت مت چھپاؤ ورنہ نقصان ہوگا، مگر وہ نہ مانی۔ رشتہ طے ہو گیا، لیکن شادی سے چند دن پہلے تنویر کو پتہ چل گیا کہ عارفہ نہ صرف شادی شدہ تھی بلکہ ایک بچے کی ماں بھی تھی اور اب وہ بیوہ ہے۔ تنویر کی ماں نے ایک جھوٹی عورت کو بہو بنانے سے انکار کر دیا اور تنویر نے بھی معذرت کر لی۔ تنویر ملازمت چھوڑ کر واپس سیالکوٹ چلا گیا، جس کا عارفہ کو بہت دکھ ہوا۔ میں اسے سمجھاتی تھی کہ دکھ نہ کرو، اللہ کے ہر کام میں بہتری ہوتی ہے۔ ایک دن وہ بینک میں کسی کام سے گئی تو وہاں اسے اسد نظر آیا جو اپنی اہلیہ اور بچوں کے ساتھ ایک خوش و خرم زندگی گزار رہا تھا۔ اسے دیکھ کر عارفہ کو اپنی تمام غلطیوں اور دولت کی ہوش کا شدت سے احساس ہوا، مگر اب پچھتانے سے کچھ حاصل نہ تھا کیونکہ اس کا اپنا لگایا ہوا جھوٹ کا پودا ایک کانٹے دار درخت بن چکا تھا۔